اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم اسلام، تیسرا حصہ تیمم کا بیان۔ سوال: تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ سوال: تیمم کب جائز ہے؟ جواب: جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ سوال: پانی نہ ملنے کی کیا صورتیں ہیں؟ جواب: جب پانی 1 میل دور ہو یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ مل سکتا ہو، مثلا گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے، یا شیر کھڑا ہے، یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں، یہ سب صورتیں پانی نہ ملنے کے حکم میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال: بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ جواب: جب کہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے۔ سوال: پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جواب: جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے، مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔ سوال: تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: 3 فرض ہیں۔ اول نیت کرنا، یہ بندے کے یاد کرنا ہے، یا تو یہ ساری کتاب حفظ کرنے کے لیے، لیکن یہ تو خاص چیزیں تو ہمیں یاد کرنی ہے۔ تیمم کا فرض 3 فرض ہیں۔ اول نیت کرنا، دوسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، تیسرے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونے سمیت ملنا، پہلے چہرے پہ پھر کونے سمیت ہاتھ پہ، دونوں ہاتھوں پر۔ تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ جواب: اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈلے پر مار کر انہیں جھاڑ دو، زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ 1 بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کو ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جاؤ۔ اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں تک پہنچا کھینچتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پشت پر پھیرو، پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو۔ اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ اتنے یاد کریں کیونکہ بڑا سبق ہے، ٹھیک ہے نا، 2 پارٹ میں بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ اتنے یاد کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین کی سیکھنے کی توفیق عطا